کہندے نے مارا ڈوگی ڈوگی تے تارا ڈوگی ٹامی. ہاں شرم تو نہیں آندی, ڈب نہیں مردے جی شرم نہ. بات کرنا چاہتا ہوں آج اپنے حکمرانوں کے ساتھ جنہوں نے ایک پاکستان, محبتوں بھرے پاکستان کی ایسی تیسی کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ یہاں پر غریب آدمی کو بسنے کی کسی طور گنجائش نہیں ہے. 8 بجے لاک ڈاؤن ہے, باقی بندشیں 10 بجے. یار ویسے یہ اناؤنس کرتے ہوئے آپ لوگ کوئی محسوس نہیں کرتے کہ یہ شین رے میم نامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ وہیں کبھی محسوس کر کے دیکھ لیں, شاید آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ آپ غریب آدمی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. آپ کس خوبصورت انداز میں مافیاز کے اعلی کار بنے ہوئے. آئیں آپ کو آپ کا چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس وقت ایک ایسے مال کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں جہاں میں خود گیا ہوں. انفارچونیٹلی یہ یورو سٹور ہے, کراؤن, بیریا ٹاؤن, لاہور. لاہور میں انفورسمنٹ کہتے ہیں تگڑی انفورسمنٹ, پیرا فورس جا رہی ہے, ٹپا ٹپ بندے انہوں پیریاں نے, شٹر بند ہو رہے نے, تالے لگ رہے نے, سیلاں لگ رہی نے. لیکن رات 1:15 بجے بیریا ٹاؤن پورا کھلا نظر آتا ہے. رات 2 بجے لاہور ڈیفنس ایچ بلاک پورا کھلا نظر آتا ہے. سچویشن از کہ ایون اس یورو سٹور کی میں ویری اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں کہ آپ یورو سٹور میں جاتے ہیں, آپ باہر سے دیکھیں گے, آپ کہیں گے سب گل, سب بند, لیکن در حقیقت سب کھلا. انیا طرح کاروبار, لوگ اندر موبائلوں کی لائٹوں پر کاروبار کا. تانوں مولا پوچھے, تانوں رب دا خوف ہی نہیں ہے یار. آپ رزق حلال کمانے کے لیے لوگوں کو کس کس حرام رستے پر لگانا چاہتے ہیں. آپ برائب کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں یہ سوشل ڈائلیما ہے. آپ بدبختی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جیسی قوم ویسے. ہاں شرم نہیں آتی ہے, قطعی شرم نہیں آتی. غریب کا ٹھیلا 8 بجے کے بعد کھلے گا, وہ رشوت دے گا, نہیں تو کام نہیں کر سکے گا. لاہور پنجاب کی کسی علاقے میں آپ چلے جائیں, کسی گلی محلے میں چلے جائیں, کسی بازار میں چلے جائیں, جا کر کسی تاجر کے ساتھ اس کے قریب ہو کر اس کے ہمدرد بن کے اس سے بات کر کے دیکھیں, وہ آپ کو بتائے گا پائے نا باڑا دے 2 ٹکر کمان لی, پیسے دینے پہنے نہیں دیں گے, کاروبار نہیں کر سکیں گے. یورو سٹور میں کیا ہوتا ہے جناب, اس پر پوری آپ کو ایک یورو سٹور کا ایک لائیو وزٹ بھی کروایا جائے گا, وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئے گی. سفارشات کی بارش, سفارش کرنے والے بندے ٹیلی فون کر کر کے این سفارش کر رہے ہیں جو پتہ نہیں. او خدا کے بندو, ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ان کو بند کروائیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باعزت طریقے سے کاروبار کرنے دیں. آخر کیوں پاکستان کا سب سے بڑا اپنے آپ کو سٹور کلیم کرنے والے یورو سٹور کو بیریا ٹاؤن لاہور میں بیٹھ کر لائٹیں بند کر کے موبائلوں کی روشنی میں کاروبار کرنا پڑتا ہے؟ آخر کیوں یورو سٹور کے اپنے کیش کاؤنٹرز پر بھی لائٹس ڈم رکھنی پڑتی ہیں؟ آخر یورو سٹور جو کلیم کرتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کھلا ہے, اس کو حکومتی پابندیوں سے اپنے آپ کو مستثنا رکھنے کے لیے, اپنے گاہکوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اپنی بزنس کی لائف لائن کو چلائے رکھنے کے لیے فرنٹ سارا بند اور پیچھے سب کھلا کرنا پڑتا ہے. آخر ان کی روح کیوں کانپ جاتی ہے وہاں پر موجود سٹاف کی کہ اللہ مر گئے ویڈیو بن گئی؟ کیوں ان کو ایک کے بعد دوسرے تیسرے صحافی اور سرکاری ملازم کو ٹیلی فون کروا کر میاں عمران ارشد کو سفارشیں کروانی پڑتی ہیں, اور میاں عمران ارشد کو اپنے تعلقات خراب کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو نو کہہ کے؟ کیونکہ میاں عمران ارشد یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب کاروبار بند ہوں, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ تمام کاروبار بحال ہوں, بشمول غریب کی ریڑھی, غریب کا ٹھیلا. اس بیچارے کو 2 نوالے روٹی کمانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے سٹورز اور اتنے بڑے بڑے مالز, مطلب آپ یہ کر کیسے لیتے ہیں؟ سبزی کے کاؤنٹر تک کھلے میں, غریب کیلا بیچے گا انہوں لمع کر لیں گے, اس کی ریڑھی وہیں توڑ دیں گے, اس کی ریڑھی اٹھا کر ٹرک میں ماریں گے, سامان سمیت تباہ, اور وہ پیچھے آڑتی سے ادھار لے کر آیا تھا.
وہ اس کا بھی مقروض ہو گیا, ریڑھی بھی وہ گئی جو کرائے پر لے کر آیا تھا. غریب نو غریب ہی مار دے گا اس کا ٹاؤن کا ملازم. پیرا فورس والا بیچارہ تنخواہ دار ملازم جو 50 60 70 ہزار کی تنخواہ لینے والا ہے, وہی فرعون بن کے غریب کے اوپر طاری ہو جائے گا اور اس کو یوں کالر سے پکڑے گا, ٹپاک تیری ایسی کی تیسی, تو کون ہے, تو غریب, جا غریبہ تیری ایسی دی تیسی. لیکن جب عمرہ کی باری آئے گی تو مائی باپ سلام, مائی باپ آپ ہی تو ہیں, ہم تو صرف یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی چاکری کے لیے آئے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی متعلقہ تھانے کی کہ یورو سٹور چلا جائے. پیرا فورس کی کسی جوان کی ہمت نہیں ہے کہ یورو سٹور چلے جائیں. آئیں, نکالے پچھلے 7 دن کی بیریا ٹاؤن کی فوٹیجز مارکیٹوں کی. کیا سب مارکیٹیں نہیں چل رہی ہیں؟ کیوں کرتے ہو قوم کے ساتھ منافقت؟ آئیں نکالیں ڈیفنس ایچ بلاک کی فوٹیجز, آئیں نکالیں وائی بلاک کی پچھلے 1 ہفتے کی. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ غریب آدمی, پنجابی کے اندر لک توڑنتے آ گئے ہو, نہ شرم نہ لحاظ. یار لقمہ حلال کمانے سے آپ روک رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے لقمہ حلال میں نے 2-3 دفعہ اس کو پہلے مین مارکیٹ چلے جائیں, مختلف جگہوں پر چلے جائیں, نمبر آف بزنس مین جو کہ ہوٹلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹلز کے بزنسز کو چلا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران بھائی 34 محکموں کو رشوت دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں. یہ ٹھیلے والا نہیں ہے, یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی فرنچائزز بنا رکھی ہیں. ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے شہر سے تیسرے شہر جانے کے لیے ایک فوڈ بزنس کو, ایک بزنس کو, خدا کے بندو آپ لوگوں کے منہ کے اندر نوٹ دبا دبا کر بند کر کے کہ ادھروں بھی نہ نکلا ہے, ادھروں جڑا سوراخ نظر آندا ہے گئے انہوں بند کرنے لئے نوٹ دینے پہ رہنے. کیسے اطمینان ہے, کیسے آپ لوگ خوش ہیں, کیسے آپ لوگوں کو سکون کی نیند آ جاتی ہے؟ آپ کہتے کون ڈسپلن نہیں ہے؟ میرا سرکاری ملازم بدقسمتی کے ساتھ لقمہ حلال کا ایک میجورٹی کی بات کروں, کچھ اچھے آٹے میں نمک کے برابر ہیں جن کی وجہ سے نظام بچا ہوا ہے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ عادی ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں تیرے منہ خون لگا ہے. یورو سٹور کے حوالے سے آپ کو پورا ایک جو ہے پیڈسٹرین ٹور کرائیں گے جس میں آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ خود اس سٹور کے اندر چل رہے ہیں. میں یورو سٹور کی ویری اسپیسیفکلی بات کیوں کروں؟ بیکاز آئی مائی سیلف وینٹ دیئر. مجھے ایک بوٹل لینی تھی لٹرلی, چلے میں چھپاؤں گا نہیں بات کو, میں بیریا ٹاؤن کسی ایک ریکارڈنگ کے لیے گیا. when I was coming back to home تو میں نے سوچا کہ یار اس ٹائم تو کہیں سے نہیں ملے گی. the person sitting beside me اس نے مجھے کہا میاں صاحب تسی بولے لوگ ہو, تسی بادشاہ ہو, کیوں نہیں ملے گا؟ میں نے کہا یار اس ٹائم تو لاک ڈاؤن ہے, کون کھولے گا؟ وہ پیرا والے آ جائیں گے, بند ہو جائے گا, دیکھیں سب کچھ تو بند ہے. انہوں نے کہا میاں صاحب آؤ تو انہوں بھی کھائیے. میں کہا گاڑی لاؤ. میں کہا یار ادھر تو یہ کوئی گاڑیاں ویسے پارک ہوئی ہیں سامنے ادھر. میں کہا آئیں آپ کو لے کے چلتا ہوں یورو سٹور. میں نے کہا یورو سٹور ہو ہی نہیں سکتا. کہتا میاں صاحب شرط لا لو. میں نے کہا نہیں شرط نہیں لگاؤں گا لیکن ہو نہیں سکتا. میں نے کہا وہ دیکھیں. میں نے کہا باندھے. انہوں نے کہا اے کیوں میں باندھے؟ کہا نہیں میاں صاحب کوئی کنڈی ہے. میں نے کہا یار بس کر آج چلیے. مجھے بوٹل لینی تھی اس کی ایئر فرائر کی سپرے بوٹل. میں نے کہا نہیں میں ایک منٹ لین دوں. وہ اتر کے گیا ہے, انہیں واپس آ کے انہوں نے کہا میاں صاحب بتیاں بند کر کے سب کچھ چل رہے گئے سارے گاہکاں دی گڑیاں نے. میں نے کہا یار نہ کر بھائی, ایسا ممکن ہی نہیں, کوئی سٹاف ہوگا, کوئی ری ریکنگ چل رہی ہوگی. انہوں نے کہا میاں صاحب دلے لتو اندر آؤ. میں نے کہا بھائی اس ٹائم ہم سٹور میں جائیں گے تو برا لگے گا. نے کہا میاں صاحب چھوڑیں برا لگنے کو, دیکھیں تو صحیح اپنی آنکھ سے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ غریب آدمی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ان حرام کے لیے کھلنے والے منہ میں نوٹ دے کر ان کو بند کر سکتا ہے, مگر وہ ڈنڈا مار مار کے نوٹ اندر کر دینے, اللہ ہور کھا کم کرن دے, اللہ ہور کھا کم کرن دے, بولنا نہیں تو. We went there,
ہم وہاں گئے ہیں تو وہاں پر یہ عالم تھا کہ جیسے دے آ گیا ہوتا ہے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو جو چاہیے دے دیں, وہ نہ ہو کہ کوئی ویڈیو بن جائے. I felt shame that time. I felt shame that time. میں نے آپ کے سامنے ایک آئے گا ابھی کچھ دنوں میں, شاید آج ہی آ جائے, کل آ جائے, وہ پورا اس کا وزٹ جو ہے, میں نے اس میں لنک دیا کہ آپ کو یہاں پر جائیں گے اور شاپنگ کریں گے, اور شاپنگ کر کے بل بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. That was a very sentence جو سننے کے بعد میں نے کہا کہ اب یہاں سے کچھ بھی لینا منع. ایک پھوٹی کوڑی کی چیز آپ لیں گے, وہ آپ سے بل نہیں لیں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. لوگ جو محبت میں آپ کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اس کو تو آپ گلے لگائیں گے نا, لیکن اگر کوئی آپ سے ڈر کے یہ کر رہا ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے تو لعنت ہے اس رزق پہ. We recorded and we came out without shopping anything. But thing is کہ I am not against Euro store. I swear to God. میرا مدعا یہ ہے, ون لائنر بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر رجتے, اگر تگڑے کا کاروبار کھلنا ہے تو غریب کا کاروبار کیوں نہیں؟ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آج باحیثیت ریاست کے ذمہ داران یہ مان جائیں اور یہ بتا دیں لوگوں کو کہ اگر سروائیول چاہیے تو مینوں نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے. پھر وہ لوگ کہیں سے بھی نوٹ کما کے لائیں گے, کوئی اس کا لوٹے گا, کوئی اس کو چھینے گا, کوئی اس کا لے کر آئے گا. لوگ کوشش پھر اس دوڑ میں لگ جائیں گے. آج ایک موریلٹی زندہ ہے. مریم نواز صاحبہ اس موریلٹی کو زندہ رہنے دیں. خدا کے لیے غریب آدمی کا کاروبار کھولیں, اس کو اس چیز کا ادراک ہونے دیں کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہے. کسی کا باپ بھی آ کر اس کو نہیں لوٹ سکتا. میرے کہنے سے نہیں ہوگا, مریم نواز کے کہنے سے ہوگا. ابھی لوگوں کو کیا پتا ہے کہ یہ جو غنڈے, گماشتے, بدبخت لوگ یونیفارم پہن کر آ کر ڈالے کھڑے کر کر ہم سے لقمہ حرام کھاتے ہیں, اور اگر ہم لقمہ حرام نہ کھلائیں تو ہمارے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں. یہ مریم نواز کی فورس ہے. Do you literally want this کہ لوگ یہ بات کریں, یا لوگ اس بات کو راسخ کر لیں کہ نواز شریف کی بیٹی جو ہے, جو شہباز شریف کی بھتیجی ہے, یہ تمام لوگ اس کے بہاف پر لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ میں یہ بیئر نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا مریم نواز کا, مجھے پتا ہے سی ایم پنجاب کے ڈیزگنیشن کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماں جیسے پنجاب کا سی ایم اتنا بدبخت اور نالائق نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غریب کے لیے ایک علیحدہ اذیت اور امیر کے لیے ایک علیحدہ راحت کا سما پیدا کرے. راحت ہے تو سب کے لیے ہے, تکلیف ہے تو سب کے لیے ہے. تکلیف کٹ جاتی ہے اگر سارا خاندان مل کر کاٹ لے, تو نہیں کٹتی اگر آپ کہیں کہ نہیں تو تے پیدا جا لیکن اے نو نہیں کچھ کہنا, اندے کول نوٹ ہے, اے کماؤ پتر ہے. نو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تاجر آپ کا کماؤ پتر ہے. پنجاب کو, پاکستان کو اس کا بزنس مین چلاتا ہے. ہم لوگوں کی کنٹریبیوشن شاید اتنی سی ہوگی. دے آر دا ریئل ہیروز جو اپنی آمدن, اپنی کمائی, اپنا رزق حلال انویسٹ کرتے ہیں اور ایک پہیہ چلاتے ہیں, لوگوں کے لیے روزگار کریٹ کرتے ہیں. بہرحال جی, کچھ سمجھ آئی ہو تو بہت اچھی بات ہے, اس پر کام کیجئے. سمجھ نہ آئی ہو تو موٹی عقلوں کا میں کچھ کر نہیں سکتا. I am not anti even any business. I am pro every business. گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ لعنت, ملامت, اذیت اپنے گلے, اپنے یہ توق اپنے گلے میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تکلیف سے لوگوں کو نکالا جائے. میں انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ ایک آدھے دن میں ایک ایسی بھی ویڈیو سامنے لاؤں گا جس میں آپ کو ایک شٹر والی دکان جو فوڈ بزنس کرتی ہے اس کے ایکسپینسز, کتنے چولہے اس کے ساتھ چلتے ہیں, کون کون کیا کیا بھگتتا ہے, اور گورنمنٹ کا ایک فالس ڈیسیژن اس کاروبار کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے, اور اس کاروبار کے پہنچنے سے اس کے نمبر آف افیکٹیوز کتنے خاندان ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز I'll come with a break up. کہا سنا بالکل بھی معاف نہیں. I am standing by my side rightfully. السلام علیکم.